اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ خلاف امت کے وقت ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے لیے چنگاری دہکتی ہوئی ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگی، پر وہ میری سنت پر عمل نہیں کرے گی۔ اس کو میری سنت مشکل لگے گی، پر دہکتی ہوئی چنگاری ہاتھ پہ رکھ لے گی۔ یہ کون سا وقت ہوگا جب ہم جیسے لوگ، ہر بندہ اپنے مطلب کا دین نکال لے گا، اپنی سہولت کا دین نکال لے گا۔ جی فلانے مسئلے میں یوں ہے تو یوں ہی صحیح ہے، اور اگر کوئی مسئلہ برا لگ رہا ہے تو نہیں ہمارے دین میں اتنی سختی نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، بھاڑ میں گئے سارے، جب میرا اللہ مانتا ہے تو مجھے کسی کے ماننے کی ضرورت نہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ پردہ کریں؟ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہاں لکھا ہے کہ یوں کریں؟ ارے آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کی جرأت ہی نہ ہوتی یہ سوال کرنے کی کہ کہاں لکھا ہے۔ جب میرے اللہ کا حکم آ گیا تو کسی کے کہنے نہ کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیسے مشکل لگے گا کہ ایک گھرانے کے اندر ایک بچہ، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر داڑھی رکھ لیتا ہے تو ماں لبرل ہوتی ہے، باپ لبرل ہوتا ہے، جو اسے فرنگی بنانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اسے دین سے ہٹانے کی، مطلب انگریز بن جائے ہمارا بچہ، وہ ایک دم داڑھی رکھ لیتا ہے کہ حرام مچ جاتا ہے گھر میں کہ بھائی داڑھی رکھ لی، ابھی تیری کوئی عمر ہے، ابھی تیری کوئی عمر، نعوذ باللہ، اللہ کو نہیں پتہ تھا اس کی عمر کیا ہے داڑھی نکالنے کی، مجھے اور آپ کو زیادہ پتہ تھا، تو ہم اس داڑھی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کیوں کی تو نے کیوں رکھی؟ یہ ہے خلاف امت کا دور۔ کہیں پہ لباس ایسے پہنے جا رہے ہیں جیسے کسی آفیسز میں کہیں پر جہاں پہ بے دینی ہے، اور ہم دین کے لیے سنت لباس پہن کر جائیں، یہاں پردہ کر جائیں، اور پردہ وہاں قبول نہ کیا جائے، وہاں سنت لباس قبول نہ کیا جائے۔ یہ ہے خلاف امت کا دور، جہاں پہ ہمیں کنفیوز کیا جا رہا ہے اباؤٹ دین، کہ دین میں یہ ہے اور دین میں یہ نہیں ہے، دین میں منہ کا پردہ ہے یا نہیں ہے، دین میں اس کا پردہ ہے یا نہیں ہے، دین میں کتنا پردہ ہے۔ بھائی جتنا بھی پردہ ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ ایک بچی نے اپنے باپ سے سوال کیا، ابو میں کتنا پردہ کروں؟ ہاتھ دکھتے ہوں، پاؤں دکھتے ہوں، چہرہ دکھتا ہوں یا نہیں؟ تو ابو نے اتنا خوبصورت جواب دیا اس کے کہ بیٹا اتنا پردہ کر جتنے حصوں کو تو قیامت والے دن اللہ کے آگ سے بچانا چاہتی ہے، اور جن حصوں کو تو آگ میں جلانا چاہتی ہے ان کا پردہ نہ کر۔ ہمارے ابو کو اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ جی جنت میں کون سا فرقہ حاجی صاحب جائے گا؟ بزرگوں جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ اکثر اختلافی لوگ ہوتے ہیں نا جو چھیڑنے کے لیے کرتے ہیں ایسے سوال کہ باجی اہل حدیث، بریلوی، دیوبند، جماعت والے، فلانے ٹمکانے، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، کون سا فرقہ جائے گا جنت میں؟ تو ایک ہی جواب وہ دیا کرتے تھے کہ جنت میں وہ فرقہ جائے گا جو دوسرے فرقوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرے گا، وہ فرقہ جائے گا۔ فلانا کافر اس نے نہیں جانا جنت میں، فلانا کافر وہ نہیں جائے گا جنت میں، وہ نہیں جائے گا جنت میں، وہ تو ہے ہی جہنمی، وہ تو ہے ہی جہنمی۔ آپ ٹھیکیدار لگے ہوئے جنت کے، آپ ٹھیکیدار ہیں جنت کے کہ ہر ایک کو دروازے پہ بیٹھ کے ہی آپ نکالتے جائیں، یہ بھی نہیں جائے گا جنت میں، یہ بھی نہیں جائے گا۔ پہلے آپ اپنی خبر تو کریں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، مجھے بھی جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، میرا کیا بنے گا، پہلے یہ تو خبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ خلاف امت کے وقت ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے لیے چنگاری دہکتی ہوئی ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگی، پر وہ میری سنت پر عمل نہیں کرے گی۔ اس کو میری سنت مشکل لگے گی، پر دہکتی ہوئی چنگاری ہاتھ پہ رکھ لے گی۔ یہ کون سا وقت ہوگا جب ہم جیسے لوگ، ہر بندہ اپنے مطلب کا دین نکال لے گا، اپنی سہولت کا دین نکال لے گا۔ جی فلانے مسئلے میں یوں ہے تو یوں ہی صحیح ہے، اور اگر کوئی مسئلہ برا لگ رہا ہے تو نہیں ہمارے دین میں اتنی سختی نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، بھاڑ میں گئے سارے، جب میرا اللہ مانتا ہے تو مجھے کسی کے ماننے کی ضرورت نہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ پردہ کریں؟ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہاں لکھا ہے کہ یوں کریں؟ ارے آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کی جرأت ہی نہ ہوتی یہ سوال کرنے کی کہ کہاں لکھا ہے۔ جب میرے اللہ کا حکم آ گیا تو کسی کے کہنے نہ کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیسے مشکل لگے گا کہ ایک گھرانے کے اندر ایک بچہ، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر داڑھی رکھ لیتا ہے تو ماں لبرل ہوتی ہے، باپ لبرل ہوتا ہے، جو اسے فرنگی بنانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اسے دین سے ہٹانے کی، مطلب
انگریز بن جائے ہمارا بچہ. وہ ایک دم داڑھی رکھ لیتا ہے، کہرام مچ جاتا ہے گھر میں کہ بھائی داڑھی رکھ لی، ابھی تیری کوئی عمر ہے، ابھی تیری کوئی عمر. نعوذ باللہ، اللہ کو نہیں پتہ تھا اس کی عمر کیا ہے داڑھی نکالنے کی، مجھے اور آپ کو زیادہ پتہ تھا. تو ہم اس داڑھی کے خلاف ہو جاتے ہیں. کیوں کی تو نے کیوں رکھی؟ یہ ہے خلاف امت کا دور. کہیں پہ لباس ایسے پہنے جا رہے ہیں جیسے کسی آفیسز میں کہیں پر جہاں پہ بے دینی ہے، اور ہم دین کے لیے سنت لباس پہن کر جائیں، یہاں پردہ کر جائیں، اور پردہ وہاں قبول نہ کیا جائے، وہاں سنت لباس قبول نہ کیا جائے. یہ ہے خلاف امت کا دور، جہاں پہ ہمیں کنفیوز کیا جا رہا ہے اباؤٹ دین، کہ دین میں یہ ہے اور دین میں یہ نہیں ہے، دین میں منہ کا پردہ ہے یا نہیں ہے، دین میں اس کا پردہ ہے یا نہیں ہے، دین میں کتنا پردہ ہے. بھائی جتنا بھی پردہ ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے. ایک بچی نے اپنے باپ سے سوال کیا، ابو میں کتنا پردہ کروں؟ ہاتھ دکھتے ہوں، پاؤں دکھتے ہوں، چہرہ دکھتا ہوں یا نہیں؟ تو ابو نے اتنا خوبصورت جواب دیا اس کے کہ بیٹا اتنا پردہ کر جتنے حصوں کو تو قیامت والے دن اللہ کے آگ سے بچانا چاہتی ہے، اور جن حصوں کو تو آگ میں جلانا چاہتی ہے ان کا پردہ نہ کر. ہمارے ابو کو اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ جی جنت میں کون سا فرقہ حاجی صاحب جائے گا؟ بزرگوں، جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ اکثر اختلافی لوگ ہوتے ہیں نا جو چھیڑنے کے لیے کرتے ہیں ایسے سوال کہ باجی اہل حدیث، بریلوی، دیوبند، جماعت والے، فلانے ٹمکانے، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، کون سا فرقہ جائے گا جنت میں؟ تو ایک ہی جواب وہ دیا کرتے تھے کہ جنت میں وہ فرقہ جائے گا جو دوسرے فرقوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرے گا، وہ فرقہ جائے گا. فلانا کافر اس نے نہیں جانا جنت میں، فلانا کافر وہ نہیں جائے گا جنت میں، وہ نہیں جائے گا جنت میں، وہ تو ہے ہی جہنمی، وہ تو ہے ہی جہنمی. آپ ٹھیکیدار لگے ہوئے جنت کے، آپ ٹھیکیدار ہیں جنت کے کہ ہر ایک کو دروازے پہ بیٹھ کے ہی آپ نکالتے جائیں. یہ بھی نہیں جائے گا جنت میں، یہ بھی نہیں جائے گا. پہلے آپ اپنی خبر تو کریں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، مجھے بھی جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، میرا کیا بنے گا، پہلے یہ تو خبر کریں.